جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں. اچھا جی، جس طرح آپ شرکیہ بارات کے حوالے سے بریلوی دیوبندی اور حدیث کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس طرح شیعہ کی کتاب کا کب کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اس دن کریں گے جب ہماری ویب سائٹ کا نام اہل تشیع.com ہوگا. چونکہ ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے، کتابیں بھی اہل سنت کی میں استعمال کر رہا ہوں، تو میں تو پہلے اہل سنت کو ایڈریس کروں گا. وہ تو میرا یہودیوں عیسائیوں کے اوپر بھی شاید ایک ہی لیکچر ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودیوں یا عیسائیوں کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کے اوپر بھی میرا ایک ہی کلپ آیا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ تو جذباتی باتیں ہیں. اہل تشیع کو میں نے دعوت حق مسئلہ 162A کے اندر پیش کیا ہے، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے دعوت حق ان کے سامنے رکھی ہے. باقی ان کی کتب کا پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں، اور میں اہل سنت میں جتنے مقادم فکر ہیں ان کو سنیوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں. چونکہ میں نے اپنے اوپر اہل سنت کے منہج کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، فرقے کا نہیں منہج کا، جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ، اس لیے میں نے سنیوں کو ہی ایڈریس کرنا ہے. چونکہ میں کتابوں ان کے حوالے دیتا ہوں نا، تو اس لیے میں نے انہی کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے. جب یہ اپنی غلطیاں مان لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو پھر اہل تشیع کو اپنا منہ بھی دکھا سکتے ہیں. میں نے اس کے باوجود نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے شیعہ کو پورا خلافت راشدہ کا مقدمہ سمجھایا ہے. مسئلہ 55B ہے میرا حدیث قرطاس کے اوپر، جس میں میں نے سیدنا عمر کا دفاع کیا. میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کے اس حوالے سے حوالے پیش کیے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اہل سنت کے موقف کی کئی معاملات میں تائید ہوتی ہے. باقی ان کی جو وہ معاملات ہیں، میرے تو ہر لیکچر کے اندر آتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. جب میں ہر دوسرے لیکچر میں یہ بات کر دیتا ہوں تو ظاہر ہے میں تو بنیادی اختلاف کر رہا ہوں نا. اور اسی حوالے سے جو کشف کا عقیدہ ہے یا امامت کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے، اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے جو بگڑے ہوئے عقائد ہیں، اس کے اوپر بھی میرا کلپ آ چکا ہے. قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں میں نے سب کے بارے میں یہی موقف اڈاپٹ کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کا کوئی ڈیوائن تعلق اللہ تعالیٰ کے کا مانے تو وہ اسی گمراہی کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ میں نے مسئلہ 185 کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات، اس میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا. تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول پہ مجھے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک اہل سنت کی صفائی نہیں ہوتی ہے 80% اہل سنت کی، اس وقت تک 20% اہل تشیع کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل تشیع اور ہمارے درمیان جو قرآن کتاب کامن ہے، ہم اس کے ریفرنسز دیتے ہیں. نہج البلاغہ سے ریفرنس دے کے ان کو مقدمہ اپنا پیش کیا ہے کہ میں اہل سنت کا مقدمہ ان کی عدالت میں پیش کیا ہے. تو اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے اپنے گھر کی صفائی کر لوں اہل سنت کی کتابوں، کیونکہ میں نے سنی پلیٹ فارم استعمال کر لیا نا. اگر میری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com نہ ہوتی تو پھر میرے لیے معاملہ آسان ہوتا. میں سنی شیعہ تفریق میں اہل سنت کے منہج کو صحیح سمجھتا ہوں. اہل تشیع کی میں تکفیر نہیں کرتا ہوں، ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مطلب غلط فہمی ہوگی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ کروائے. اور شیعہ کو کتابوں کے حوالے کہاں سے دیں؟ ہم جب ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں غلو کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیا ہے، اور آپ نے تو اپنے بزرگان دین کے ناموں کے کلمے آپ کے بزرگوں نے پڑھائے ہیں اور وہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. آپ تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں نا. تو وہ تو نہیں کر سکتے. کیسے ثابت کریں گے؟ ان کی تو آپ تکفیر کرنے سے رہے، اتنی تو جرت کسی کے اندر نہیں ہے. تو وہ آپ مقدمے ہی ہار جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کی خلافت کو انڈورس کیا نہج البلاغہ میں، تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو دنیا کے جو سنی ہے 80% سنی تو رفع الیدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا بخاری مسلم مان لی ہے؟ تو پریکٹیکلی تو انہوں نے مانی. تو دونوں ہی امام میں ننگے ہیں نا. تو میرا چونکہ ایمفسائز ہوتا ہے عقیدے کے اوپر، عقیدے پہ میں نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے اوپر کام کیا الحمدللہ. مسئلہ نمبر 3 ہے، مسئلہ نمبر 43 ہے، اور کئی ہیں، بلکہ ہر دوسرے لیکچر میں. ایون میں نے سیدنا حسین علیہ السلام کے دفاع میں اور حضرت علی علیہ السلام کے دفاع میں جتنے بھی لیکچر دیے ہیں سب میں نے یا علی مدد کو شرک ڈکلیئر کیا ہے اور قرآن حکیم سے ریفرنسز دیے ہیں. اس کے بعد تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں الزامی جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں آلموسٹ 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں آؤٹ آف 22 کروڑ. وہ تو سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں.
تو کیا اہل حدیثوں نے 15 کروڑ بریلویوں سے عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا؟ نہیں کیا. تو اسی لیے ہمیں اہل حدیث سے جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑ میں بھی نہیں ہے، ان سے ہمیں سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. نہ ہمیں کسی بریلوی دیوبندی سے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے الحمدللہ دلائل لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے بالکل پورے کا پورا معاملہ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. مسئلہ نمبر 71B 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. میں اس لیکچر کو سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اپنے اعمال میں سے اگر کوئی سب سے بہترین چیز پیش کر سکتا ہوں عبادات کے بعد اللہ کے سامنے تحفے کے طور پہ کہ میں نے یہ امت کے لیے خدمت اللہ نے مجھ سے لی ہے، تو وہ مسئلہ نمبر 71B ہے جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا. کیونکہ انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں جب تک بزرگ پرستی کے فتنے کو ایڈریس نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو بزرگ پرستی کی جو آکاش بیل تھی وہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اور سرچ پیپر نمبر 2A بھی ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، تو وہ میں نے اس میں بیان کر دیا.